السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی بھائی. اچھا ہم لوگ یہ یہاں تک پڑھا تھا غزوہ بنی قینقاع. جی اچھا ہم لوگ تھوڑا سا میں ریکیپ کر دیتی ہوں جو ہم نے کل پڑھا تھا. اچھا یہود کی عیاری کا ایک نمونہ یہ ہم پڑھے تھے نا، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک بوڑھا یہودی تھا شاش بن قیس، جس نے یہ دیکھا تھا کہ بھائی جو ہے مسلمان تو بڑا مل جل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اوس اور خزرج کے لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے کہ بڑا مل بیٹھ کے محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں. تو اس کو اس چیز کی جلن ہوئی کہ بھائی یہ تو نہیں اس طرح ہونا چاہیے، ان کو تو آپس میں جیسے پھوٹ پڑی ہوئی تھی، میں دوبارہ ٹرائی کروں گا کہ اسی طرح ان کو لڑواؤں. تو اس نے پھر جو ہے ایک نوجوان یہودی کو ان کے درمیان بھیجا، اوس اور خزرج کے لوگوں کے بیچ میں، اور ان کو پھر جو ہے اس نوجوان یہودی کو کہا کہ بھئی ان کو یاد دلاؤ کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور جو یہ لوگ اشعار ایک دوسرے کے اگینسٹ پڑھا کرتے تھے اور اپنے قبیلے پہ فخر کرتے تھے، ان کو جا کے بیٹھ کے سب باتیں یاد دلاؤ نا. تو اس نے ایسا ہی کیا نوجوان یہودی نے، اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوا ان کے اوپر جو مسلمان تھے اوس اور خزرج کے لوگ. تو اس سے پھر کیا ہوا، ان کو سب باتیں یاد آتی گئی، اور اسی محفل کے دوران وہ اتنا زیادہ یعنی کہ انٹینس فیلنگ ہو گئی کہ انہوں نے اس وقت ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم ابھی ہی دوبارہ سے اپنے درمیان جنگ شروع کر لیتے ہیں. تو بس پھر وہ لوگ نکل پڑے کہ چلو ہرا کے مقام پر مقابلہ ہوگا، اور اب ہتھیار لے کر شور مچاتے ہوئے وہ لوگ وہاں سے نکل پڑے کہ چلو بھائی تیاریاں شروع کرتے ہیں، اور ہرا کی طرف نکل پڑے. پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی اس سارے واقعے کی. تو وہ پھر ان کے پاس گئے اور پھر انہوں نے سمجھایا اوس اور خزرج کے لوگوں کو کہ آپ لوگ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی ہے، تو یہ دوبارہ سے کیسے ہوا کہ آپ لوگ واپس جیسے جاہلیت کے دور میں تھے اس طرف آپ لوگ کا یعنی کہ دوبارہ سے آپ لوگ ویسے ہی بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے آپس میں، آپ لوگوں کے دلوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا تھا. تو پھر یہ ساری جب نصیحت سنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، تو پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ واقعی یہ جو ہے یہ سب حرکت یہ دشمنوں کی ایک چال تھی، اور یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے تھا، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ان کو ریئلائز ہوا، پھر آپس میں وہ سب لوگ اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے، اور وہ جو بوڑھے یہودی کا پلان تھا وہ پورا کا پورا فیل ہو گیا، اور واپس دوبارہ سے ان میں آپس میں محبتیں پیدا ہو گئی. تو اس طرح سے یہ ایک مطلب ایک طرح سے ایک سیمپل بتایا گیا تھا کہ کس طرح مطلب ایک ایگزامپل بتائی گئی تھی بیسیکلی کہ کس طرح آپس میں یہودی مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مسلمان ایک طاقت بن کر سامنے نہ آئے، بلکہ آپس میں یہ اتنی ان میں پھوٹ پڑ جائے کہ یہ لوگ کمزور ہو جائے نا. تو ان میں سے ایک یہ ان کا پلان تھا جو کہ فیل ہو گیا. اس کے علاوہ یہ لوگ جھوٹے پروپیگنڈے بھی بہت کرتے تھے کہ بھائی صبح مسلمان ہو گئے شام میں کافر ہو گئے، کہ بھائی ہم نے تو تمہاری بڑی مجلس سے بیٹھ کے دیکھ لی، تم لوگ کی باتوں میں تو کوئی دم لگتا ہی نہیں ہے، تم لوگ کے جو علماء ہیں اور جو تم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہو دین کی اس میں کوئی دم نہیں ہے. اور پھر مسلمانوں کو اس طرح سے بھی تنگ کرتے تھے کہ بھائی فائنینشلی یعنی کہ قرضہ ان کو دیا ہوا مسلمانوں کو، تو اب صبح شام ناک میں دم کر دیا کہ بھائی ہمیں لوٹاؤ نا سود سمیت. اور خود جو پیسے دیے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو، تو اب وہ واپس کرنے میں وہ کہتے تھے نہیں بھائی تم لوگ جب تک اپنے باپ دادا کے دین پر تھے تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب ہمارے اوپر تمہارا کوئی قرضہ نہیں ہے، اب ہم تمہیں کوئی پیسے واپس نہیں کرنے والے. تو بس کسی نہ کسی طرح مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں اور واپس پرانے جیسے جاہلیت کے دور میں مسلمان تھے اپنے باپ داداؤں کے دین پر، بس ویسے ہی واپس چینج ہو جائیں. تو اس کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے اور ابھی بھی لگاتے ہیں یہودی. اچھا اس کے علاوہ کیا بات تھی کہ اور ہاں دوسری بات یہ تھی کہ یہ سب تو یہودی کر رہے تھے نا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے بالکل بہت ہی اسٹیڈ فاسٹ تھے اور بہت زیادہ صبر کرتے تھے یہودیوں کی ان حرکتوں پہ، آگے سے ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو ایک امید تھی کہ چلو ہمارا اچھا اخلاق دیکھ کر یہ یہودی جو ہے یہ ہدایت پا لیں گے. تو وہ مسلسل صبر کرتے رہتے تھے، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ بھئی امن و سلامتی کی جو مدینے کی فضا ہے وہ جو ہے ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے ہمارے کسی بھی ایکشن کی وجہ سے، تو اس لیے وہ مسلسل صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے. اچھا پھر اس کے بعد اچھا پھر میدان بدر کے بعد مسلمانوں کی زبردست جب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، عزت و شوکت نصیب فرمائی، تو یہ بالکل بھی یہودیوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور کھلم کھلا انہوں نے دشمنی کا اعلان کر دیا مسلمانوں کے اگینسٹ.
अच्छा, फिर इसमें सबसे शरीर जो बता रहे हैं वो काब बिन अशरफ था, उसकी डिटेल्स आगे आएंगी। और सबसे ज्यादा बदमाश जो कबीला था वो बनु कैनुका का था कबीला। तो इस कबीले के और जो लोग थे बहुत ज्यादा बहादुर थे, मतलब कि इनके पास सामान्य जंग बहुत होता था, और मर्दाने जंगी की तादाद इनकी 700 थी ना, तो और हर एक शख्स के पास ठीक ठाक ना सामान्य जंग था। अच्छा, और सबसे ये बहादुर यहूदी यही कहलाते थे वहां के, जो बनु कैनुका के लोग थे। इनका फिर क्या बता रहे हैं कि अच्छा, फिर तफसील बता रहे हैं, इन्होंने क्या किया, अहद तोड़ना शुरू किया ना, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था जब मदीना में एंटर हुए थे सब मुसलमान। उस वक्त जो अहद किया था, तो उसमें फिर इन्होंने जो है आहिस्ता आहिस्ता अहद शिकनी करनी शुरू कर दी थी। अच्छा, और कोई बात मैंने अगर मिस की हो यहाँ पे। हम्म, हाँ, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को बैठ के बाकायदा नसीहत की थी कि भाई जैसा कुरैश के साथ हुआ है कि कुरैश के लोगों को मतलब कि जिस तरह से उनको शिकस्त हो गई इतनी बुरी तरह से, तो यहूदियों के साथ भी ऐसे ही हो जाएगा, तो वो इस्लाम को कबूल कर लें। तो बहुत अच्छी तरह उनको नसीहत की थी, लेकिन वो तो ईमान लाने वाले नहीं थे। तो अब आगे हम यहाँ से रीडिंग करेंगे, चुनांचा इमाम अबू दाऊद, क्योंकि ये पैराग्राफ में रीड कर रही थी लेकिन फिर ना टाइम खत्म हो गया था। हाँ, और एक चीज और मैंने यहाँ पे मिस की है कि यहूदी डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर रहे थे ना मुसलमानों को तंग करने की। तो उनमें एक ये भी था कि अब जो है, जो बाजार में आते थे ना लोग, तो उनको ना मजाक उड़ाते थे उन सब का, और मुसलमानों के साथ इन्होंने बाकायदा छेड़छाड़ भी शुरू कर दी थी। तो इस पे एक डिटेल वाकया भी आगे आएगा। तो अब यहाँ से रीड करते हैं चुनांचा इमाम अबू दाऊद से। तो कोई अगर रीड करना चाहेगा तो आप लोग म्यूट करके रीड कर सकते हैं। जी मैं रीड करती हूँ। इब्ने हशाम ने अबू औन से रिवायत की है कि एक अरब औरत बनु कैनुका की बाजार में अ, सिस्टर यहाँ से, सिस्टर फरा, ये जी पिछला वाला पेज, मेरे ख्याल से आप नेक्स्ट पेज पे चली गई हैं। ये देखिएगा, चुनांचा इमाम अबू दाऊद है ना, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ। अच्छा जी जी, आप अपनी बुक से मेरे ख्याल से कह रही है ना। चुनाची थ्री जी जी ट्वेंटी सिक्स पे, जी चुनाची जी। इमाम अबू दाऊद वगैरह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बदर के दिन शिकस्त दे दी और आप मदीना तशरीफ़ लाए तो बनु कैनुका के बाज़ार में यहूद को जमा किया और फरमाया, ए जमात यहूद, इससे पहले इस्लाम कबूल कर लो कि तुम पर भी वैसी ही मार पड़े जैसी कुरैश पर पड़ चुकी है। तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें इस बिना पर खुद फरीबी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी मिठभेड़ कुरैश के अनाड़ी और नाआशनाई जंग लोगों से हुई और तुमने हमें मार लिया। अगर तुम्हारी लड़ाई हमसे हो गई तो पता चल जाएगा कि हम मर्द हैं और हमारे जैसे लोगों से तुम्हें पाला ना पड़ा था। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाजिल फरमाई। ये सूरह आले इमरान की आयत हैं, आयत 12 और 13 आयत हैं। इसका तर्जुमा जी, है। एक सेकेंड सिस्टर फरा, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो जाए फिर चलते आए हैं, सही है। जी जी तो इसमें ये लोग यही बता रहे हैं कि यहूदी कह रहे थे कि भाई आप लोगों ने तो ठीक है कुरैश वालों को शिकस्त दे दी और बड़ी फतह आप लोगों को हासिल हो गई, लेकिन एक्चुअल में तो वो लोग बिल्कुल अनाड़ी थे, उनको तो जंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे करते हैं ना अगले की जब जीत बर्दाश्त नहीं हो रही होती, तो आप उसको ऐसे डिग्रेड करने के लिए, और आप उसको बता रहे होते कि भाई कोई बड़ी बात नहीं कर ली। जो आपके ओपोनेंट्स थे वो वैसे भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, वो तो अनाड़ी लोग थे, उनको जंग के बारे में क्या पता था, तो आपने उनको हरा दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं कर ली। असल तो हम लोग जंग के लिए ट्रेंड है। आप हमसे लड़के देखें, फिर आपको लग पता जाना है कि असल में जंग मतलब किस तरह से की जाती है। ठीक है ना, तो वो इस तरह की फजूल फजूल बातें कर रहे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ताकि उनको अपने ऊपर कोई वो, भाई मुसलमानों को बड़ा फख्र ना हो अपने ऊपर कि हमने बड़ा कोई कमाल कर लिया है। और जो है मतलब उनका एक तरह से मोरल डाउन करने के लिए ना, इस तरह की बातें ये सब यहूदी कर रहे थे। तो अब हम आगे चलते हैं इस आयत की तरफ जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। आयत का तर्जुमा है, इन काफिरों से कह दो कि अनकरीब मगलूब किए जाओगे और जहन्नुम की तरफ हाँके जाओगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जिन दो गिरोहों में टक्कर हुई और उनमें तुम्हारे लिए निशानी है, एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। ये उनको आंखों देखने में अपने से दो गुना देख रहे थे और एक अल्लाह अपनी मदद के जरिए जिसकी तायद चाहता है करता है, तो उसके अंदर यकीनन नजर वालों के लिए इबरत है। इसमें भी अच्छा, इस आयत की मेरे ख्याल से मैं तफसीर ओपन कर लेती हूँ बुक, फिर ना इसकी तफसीर रीड कर देती हूँ इस आयत जी की। इसमें भी जंग बदर का वाक़या है जो कि
ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا تھا، اور کافر سے مراد یہاں پہ یہودی لیے گئے ہیں۔ تو یہ پیشنگوئی جلد ہی پوری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بنو قینقاع، بنو نذیر جو تھی وہ جلا وطن کر دیے گئے، اور بنو قریظہ جو تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے۔ پھر خیبر فتح ہوا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کیا گیا۔ تو یعنی ہر فریق، یہاں پہ جو دو گناہ کا ذکر کیا ہے، دو گناہ دیکھ رہے تھے کہ ہر فریق ایک دوسرے کو جو ہے وہ زیادہ ہی نظر آ رہا تھا اس کو۔ اور کافروں کی تعداد حالانکہ 1000 تھی، لیکن مسلمان جو تھی وہ تعداد میں کم تھی، لیکن مسلمانوں کو کفار جو تھے وہ کم نظر آ رہے تھے، اور کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے۔ تو اس طرح سے ان کی کافروں کے دل میں مسلمانوں کی جو تھی وہ روب و دبدبہ بیٹھ گیا۔ اور لیکن جب لڑائی سٹارٹ ہوئی تو وہ پھر اس کے بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ تو دونوں فریق جو تھے وہ ایک دوسرے کو کم دکھائی دینے لگے، تو ایک دوسرے کو کم دیکھ رہے تھے۔ مطلب ایسا یہ حکمت اس وجہ سے ہوئی کہ تاکہ لڑائی جو ہے نا وہ لڑائی میں پیچھے نہیں ہٹے، اور ایک مکمل حق ثابت ہو جائے، ایسی لڑائی ہو کہ اس میں کوئی بھی فریق جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہر ایک جو ہے وہ پیش قدمی کر کے کوشش کرے کہ ایک فیصلہ کن مارکا ہو جائے تاکہ حق واضح ہو جائے۔ تو یہ تھی بالکل اس وجہ بالکل، ہاں واقعی میں، سے۔ تاکہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات نہ ہو جائے، کوئی وہ بیچ میں سے تعویل نہ نکالے، کسی طرح سے یہ نہ ہو کہ جنگ ہوتے ہوتے رہ جائے۔ پہلے بھی کچھ جنگی مہم پہ نکلے تھے نا، لیکن وہ جنگ ہوئی نہیں تھی ایکچوئل میں نا۔ تو یہ جنگ واقعتاً ہو جائے تو یہ بھی کہیں پہ لکھا آتا ہے، جو آپ جیسا آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جو ہے دونوں فریق ایک دوسرے کو کم کم انہیں فیل ہو رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اتنے زیادہ لوگ تو نہیں، ہم ان کو شکست دے دیں گے۔ تو یہ والی بھی یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا واقعی میں، تاکہ جنگ واقعتاً ہو ہی جائے، اور باقی میں پھر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا تھا۔ جی میں اس کی تفسیر ریڈ کر دیتی ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ اگرچہ حقیقی فرق سیچن تھا، لیکن سرسری نگاہ سے دیکھنے والا بھی یہ محسوس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتا تھا کہ کفار کا لشکر مسلمانوں سے 2 گنا تھا۔ ویسے تو ایکچوئل میں 3 گنا تھا نا، لیکن سرسری نگاہ، اب ظاہر سی بات ہے ایکوریٹ تو نہیں ہم بتا سکتے نا، تو وہ 2 گنا تو لگ ہی رہا تھا سب کو ہی نا۔ اچھا پھر بتا رہے ہیں کہ جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زمانے ہی میں پیش آ چکا تھا، اس لیے اس کے مشاہدات اور نتائج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے۔ اس جنگ میں 3 باتیں نہایت سبق آموز تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھیں، اور خوب داد عیش دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاق انضباط تھا، نمازیں تھیں اور روزے تھے، بات بات پر خدا کا نام تھا، اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ بے شک دوسرے یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر التعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اسے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ دیکھیں کتنی کلیئر سائنس تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر پھولے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک تعزیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس و قلانچ غریب الوطن مہاجروں اور مدینے کی کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے، جو تمام عرب کا سرتاج تھا۔ اللہ زبردست۔ تو یہ اس کی تفسیر تھی۔ اب ہم آگے موو آن کرتے ہیں۔ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقاع کی ہیں۔ اس کے اوپر والے پیراگراف رہ گیا سسٹر فرح، بہرحال والے۔ اچھا بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا۔ مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ اچھا ادھر اب اس میں
جی جی وہ جی بتا رہے ہیں کہ جو بنو قینقاع نے جو جواب دیا، یعنی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل بیٹھ کے نصیحت کر رہے تھے نا، تو اس کے جواب انہوں نے یہی دیا تھا نا کہ بھائی آپ لوگ کا جن سے مقابلہ ہوا ان کو تو جنگ کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا، تو یہ والا جو انہوں نے جواب دیا تھا نا کہ آپ کی جب ہم سے لڑائی ہوگی نا پھر آپ کو پتہ لگے گا، تو اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، یعنی وہ کلیئر کٹ للکار رہے تھے کہ ہم تو بس جنگ کے لیے بالکل ریڈی ہیں آپ کے ساتھ. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، انہوں نے اپنا غصہ اس وقت پی لیا اور صبر کیا، اور مسلمانوں کی جماعت جو تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، انہوں نے بھی صبر کیا اور ویٹ کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں حالات آگے کے کیسے مولڈ ہوتے ہیں اور پھر اس حساب سے جو ہے ان سے نمٹ لیں گے. آگے چلیں. ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقاع کی جرت رندانہ اور بڑھ گئی. چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوا اور ہنگامہ برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی. اچھا، یعنی کہ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ مدینے میں انہوں نے بالکل ایک ہنگامہ، ایک پینک سچویشن وہاں پہ کریٹ کر دی، اور پھر جو ہے اپنے ہی ہاتھوں، جو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی قبر کھود لی اور اپنے ہی جیسے نہیں پاؤں پہ کلہاڑی مار لی اور اپنی زندگی کی راہیں خود اپنے اوپر بند کی نا، یعنی خود اپنی بیوقوفیاں انہوں نے شروع کی ہے یہودیوں نے. اور پھر آگے اب ڈیٹیلز اس کی آ رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں. جی ابن حشام نے ابو اون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سونار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی. یہودی نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا. اس پر اس سونار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہیں ہوئی. جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہو گئی تو یہودیوں نے قہقہہ لگایا، تو اس پر اس عورت نے چیخو پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا. جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا. اس کے بعد مقتول مسلمانوں کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں بنو قینقاع کے یہودیوں میں یہ پھر جنگ ہو گئی. یہ ایکسپلین کریں گے پیراگراف آپ سے ذرا؟ جی محاصرہ، سپردگی اور جلاوطنی. اس واقعے کے بعد یہ ایکسپلینیشن میں کہہ رہی تھی کہ آپ پچھلے پیراگراف کی کری ہیں اور پھر میں کر دوں یہ ابن شام والے پیراگراف کی. آپ دیجیے. جی آپ جی جی. اچھا، اس میں بتا رہے ہیں کہ ایک عرب عورت تھی جو بنو قینقاع کے بازار میں گئی، کچھ سامان لے کے، سامان اس نے بیچا جیسے روٹین میں کرتی ہوگی وہاں پہ کیا، پھر ایک سونار کے پاس بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے کہ یہودی تو بالکل ہی آپے سے باہر ہو رہے تھے نا اس وقت، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چاہا کہ اس کا جو چہرہ کورڈ ہوگا، اس نے کہا کہ بھائی یہ اپنا چہرہ کھولنے کے لیے کہا، لیکن اس عورت نے منع کر دیا، اس عرب عورت نے منع کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سونار کے پاس جا کر جو ہے نہ پھر اس سونار نے یہ کیا کہ جب اس کی بات نہیں مانی تو خاموشی سے، جیسے پہلے پیچھے نہیں ہمارے کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے سے کرسی پہ باندھ دے یا کسی بھی جگہ باندھ دے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلنا نا کہ وہ بند گیا، پھر ہم جیسے ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں تو پورا کپڑا ہمارا کھچ جاتا ہے نا اس کے ساتھ. تو اس طرح سے جو ہے وہ پورا کپڑا اس عورت کا کھچا تو بے پردہ ہو گئی نا. تو اس پر یہودیوں نے بڑے کہکے لگانا شروع کیے، جیسے ہوتے ہیں آوارہ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے ایٹیٹیوڈ انہوں نے اڈاپٹ کیا اور کہکے لگانا شروع ہو گئے. تو جو عورت تھی وہ چیخ و پکار کرنا شروع کر دیا نا اس عورت نے. تو پھر اب وہاں پہ ایک مسلمان تھا، وہ جو سونار پر اس نے حملہ کیا اور وہ سونار جو ہے پھر وہ قتل ہو گیا اس مسلمان کے ہاتھوں. تو اب یہودیوں کو بھی ظاہر غصہ چڑھا، انہوں نے پھر اس مسلمان پر حملہ کیا اور اس مسلمان کو یہودیوں نے مار دیا. تو اس کے بعد جو ہے جو مقتول مسلمان تھا اس کے گھر والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور کیا بتا رہے یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی. اچھا، مسلمانوں سے فریاد کی کہ اس نے تو ہمارے خاندان کے شخص کو مار دیا ہے، تو بھائی اس کا تو ہمیں بدلہ لینا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی قینقاع کے یہودیوں میں پھر بلوا ہو گیا. ظاہر ہے جہاں پہ قتل کی بات آ جاتی ہے تو پھر چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں نا. تو اس طرح سے جو ہے یہ ہوا. اب آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہوا. اچھا، سسٹر فرزانہ پروین ریکویسٹ کریں کہ وہ ریڈ کرنا چاہ رہی ہیں. تو جی سسٹر فرزانہ آپ جی جزاک اللہ. سسٹر جی یہ محاصرہ سپرسی اور تلاوت سے ریڈ کریں گے. بسم اللہ. آواز کلیئر نہیں ہوگی تو بولیے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی میں بتا دوں گی. اس واقعے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو سونپا اور خود
سسٹر اور فرزانہ آپ کی آواز تو صحیح آ رہی ہے، لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ میں شاید کچھ آوازیں ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اگر آپ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں یا پھر موبائل سے ہی ہو رہی ہے آواز. ٹھیک ہے تو پھر کوئی اور پڑھ لیں، آواز ہی کلیئر نہیں ہے تو. نہیں دوبارہ سے آپ ریڈ کریے، مے بی وہ پیچھے سے شاید آوازیں آ رہی تھی. ایک دفعہ اور آپ ریڈ کریے گا شروع سے. اس واقعے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو سونپا اور خود حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا فریرہ دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو قینقاع کا رخ کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گھڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سختی سے محاصرہ کیا. یہ جمعہ کا دن تھا اور شوال 2 کی 15 روز تک یعنی حلال ذی قعدہ کے نمودار ہونے تک محاصرہ جاری رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. جن کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و ہزیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے. چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان و مال، آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا. جزاک اللہ سسٹر فرزانہ، لیکن آواز تھوڑی اتنی کلیئر ہو نہیں رہی شاید، اور پیچھے سے بھی نا کچھ نوائز آ رہی تھی. چلیں کوئی ٹھیک ہے، اور آگے دیکھ لیتے ہیں. چلیے صحیح، کوئی بات نہیں. اچھا اس میں پھر بتا رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کیونکہ اب صبر تو کر رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی صبر کر رہے تھے نا، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے نا، تو اس پوائنٹ پر آ کر پھر ظاہر سی بات ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتے ہیں، تو وہ لمٹس کراس کیے چلے جا رہے تھے یہودی کہ اب اس عورت کے ساتھ دیکھیں یہ حرکت کی. پھر یہ ایک مسلمان بھی قتل ہو گیا تھا، بے شک وہ یہودی قتل ہوا تھا لیکن وہ حرکتیں بھی تو کیا کر رہا تھا نا. تو اب یہ ساری سچویشن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا نا. تو پھر انہوں نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور خود حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے چچا کے ساتھ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا پھیرا دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو قینقاع، اچھا پھر ان کے ساتھ انہوں نے بنو قینقاع کا رخ کیا، کہ جو کہ بدماش یہودی قبیلہ تھا نا، اور جو یہ حرکتیں کر رہا تھا بالکل ہی آپے سے باہر ہو رہا تھا، تو اب سچویشن کو کنٹرول کرنا تھا نا، تو اب فرنٹ فٹ پہ آنا تھا. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا رخ کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گڑھیوں میں قلعہ بند ہو گئے. تو جیسے وہ فورٹس بن جاتے ہیں نا، تو اس طرح سے قلعے کے اندر وہ سب جو بنو قینقاع کے لوگ تھے تو اس کے اندر وہ بند ہو گئے. ڈرپوک تو تھے نا، اور ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ مسلمان بڑے بہادر ہیں، اور کہنے کو تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی یہ جنگ سے آشنا نہیں تھے، ابو جہل کا لشکر ایسا تھا ویسا تھا، کچھ جنگ ونگ نہیں، لیکن ان کو ایکچوئل میں تو حقیقت پتا تھی نا، اتنے بیوقوف تو نہیں تھے نا، وہ ساری خبریں تھی، انہیں سب پتا تھا کہ کتنے ٹرینڈ لوگ تھے جو قریش والے تھے جنگ میں، اور کتنا اسلحہ تھا، اور کس مطلب کہ اچھی پوزیشن میں تھے، پھر بھی مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی. تو یہ ساری باتیں پتا تھی. تو اب وہ ڈر کے مارے انہوں نے جو ہے قلعہ بند ہو گیا، قلعے میں اپنے بند ہو گئے بنو قینقاع کے یہودی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا، یعنی کہ جیسے نہیں ہوتا چاروں طرف سے گھیر لینا ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو قلعے کی چاروں طرف سے جیسے گھیر لیا تاکہ وہ پھر باہر آئے، تو پھر آگے بات کی جائے، آگے معاملہ کیا جائے. اب یہ جمعے کا دن تھا اور شوال سن 2 ہجری کی 15 تاریخ تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ شوال کے مہینے کی 15 تاریخ کی، یعنی تقریباً اس وقت تک سمجھے 1 مہینہ گزرا تھا جنگ بدر کو نا، کیونکہ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی اور یہ 15 شوال کا واقعہ ہے اسی سن 2 ہجری میں. تو بتا رہے جمعے کا دن تھا، 15 روز تک یعنی ہلال ذی القعدہ کے نمودار ہونے تک، یعنی 15 دن شوال کے بھی جب ہو گئے، شوال کا پورا مہینہ کمپلیٹ ہو گیا، تو پورے 15 دن تک محاصرہ کیے رہے مسلمان اس قلعے کا نا، اور محاصرہ جاری رہا 15 دن تک. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی سنت یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و ہزیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو یہ شکست دلوانی تھی اللہ تعالیٰ کو, تو ان کے دلوں میں روب ڈال دیا مسلمانوں کا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے. اب دیکھیں 15 دن تک مسلمان اسٹیٹ فاسٹ رہے, کتنی برکت ہوتی ہے نا اسٹیٹ فاسٹ اور استقامت پہ رہنے کی, یعنی کہ اپنے رائٹ ٹریک پر رہنے کی, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے بنو قینقاع کے لوگوں نے. جبکہ بتایا جاتا ہے کہ کتنا, ابھی تو ڈسکس ہوا تھا کہ کتنا زیادہ ان کے پاس جنگی سامان تھا اور بہادر بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن ان دی اینڈ ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے مسلمانوں کے آگے. تو ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال, آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا. تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور انہوں نے اس چیز پہ گیو اپ کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ان کی جان و مال کے بارے میں, ان کی آل اولاد کے بارے میں, ان کے خاندان کے بارے میں, ان کی عورتوں کے بارے میں, جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے, لیکن ہمیں صحیح سلامت اس قلعے سے باہر آنے دے دیا جائے, ہم پہ اس وقت کوئی حملہ نہیں کیا جائے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو باندھ لیا. ٹھیک ہے, یہاں تک سب کو کلیئر ہے نا؟ اچھا, اب آگے چلتے ہیں. کوئی اور اگر پڑھنا چاہے گا تو پڑھ سکتا ہے. جی انمیوٹ کسی نے بھی کیا تھا, کوئی پڑھنا چاہ رہے؟ اچھا, اب کہاں تک ہم پہنچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ دیا گیا. لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا. منافقوں کا سردار تھا نا عبداللہ بن ابی, تو اب اس موقع پہ اس نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار و الحاح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائے. اب عبداللہ بن ابی نے ان یہودیوں کی, جو بنو قینقاع کے یہودی جو باندھ لیے تھے, تو ان کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو معاف کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی, یہاں پہ میں نے ایک ڈیٹیل میں سنا تھا اس کی سیرت کی, کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے نا, تو وہ زیادہ تر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے, یہ سبھی میرے خیال سے اس طرح سے مخاطب کرتے تھے عزت دے کے نا, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو اس طرح کے بدمعاش لوگ تھے نا, ان کا تھوڑا مخاطب کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہوتا تھا, ان کا لہجہ بھی اس طرح نا کہ اے محمد اس طرح کر کے نا. تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے. واضح رہے کہ بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے. ٹھیک ہے, جو بنو قینقاع یہود کا قبیلہ تھا, تو وہ جو مدینے کا خزرج قبیلہ تھا نا, اس کے حلیف تھے, یعنی اس کے ساتھی تھے, ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ان کے دوست تھے. تو اس لیے جو ہے اس نے سفارش لگائی ان کی کہ آپ ان کو معاف کر دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی, یعنی تھوڑی دیر کی. اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی, دوبارہ اس نے کہا کہ آپ ان سب کو معاف کر دیجیے. تو وہ ان کے بہاف پہ بول رہا تھا. آپ لوگ کو یاد ہے نا کہ یہ پورا مدینے کا باقاعدہ کنگ ڈکلیئر ہو گیا تھا جب مسلمان نہیں آئے تھے, مدینے میں آنے والے تھے, تو اس وقت اس کی باقاعدہ تاج پوشی ہونی تھی اور اس کو مدینے کا بادشاہ بن جانا تھا ایک طرح سے نا. تو یہ پھر جو ہے ان کے لیے پھر اس نے سفارش کرنا شروع کی کہ آپ رحم کا معاملہ فرمائیے اور ان کو معاف کر دیجیے. مگر اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا, لیکن اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو, اور ایسے غضبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس, مجھے چھوڑ. لیکن یہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا اور بولا نہیں باخدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں. 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا, آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے. واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں. تو اب اس کو سمجھ آ رہا تھا نا کہ بھائی مسلمان تو اب جو ہے پہلے بڑا سنا تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ ہاں بھائی صبر کرتے تھے, کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتے تھے, لیکن ظاہر ہے جنگ بدر میں تو سارے معاملات کھل گئے تھے نا کہ اب جب مسلمان ایکشن لینے پر آتے ہیں تو پھر ان کا ایکشن بڑا سخت ہوتا ہے. تو اس کو ڈر تھا کہ بھائی یہودیوں کے ساتھ بہت برا معاملہ ہو جائے گا, مجھے آگے آنا چاہیے نا اور آگے ان کو بچانا چاہیے. تو اس نے اپنا منافقانہ کردار عبداللہ بن ابی نے ادا کرنا شروع کر دیا, اور اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے, سب سے اتنا اچھا رویہ رکھتے تھے, دشمنوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا مرد سلوک کرتے تھے, تو
आ गए लोग कि जो बिल्कुल आवाज आने मेरी शुरू हुई है, वॉइस ब्रेक हो रही थी। अच्छा, इंटरनेट के issue। अच्छा मुझे बताइएगा अगर आवाज मेरी आना शुरू हुई है, मैं दोबारा अब से आ रही शेयर है कर दूँ। जी, आ रही है। अब आ रही है जी जी, मैंने रिकनेक्ट किया, 1 मिनट में शेयर कर दूँ बुक। अच्छा तो फिर अब यही बताया जा रहा है कि उसने सिफारिश करना शुरू की, अब्दुल्ला बिन उबई ने, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इन सब कर रखा हुआ है, इन सबको छोड़ दें। वरना वो खतरा महसूस कर रहा था ना कि भाई जैसे जंगे बदर में उन्होंने नहीं छोड़ा था वहां जो लोग आए थे, तो ये लोग ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे यहूद की जो आपस से बाहर हरकतें हो रही थी, तो ऐसा ना हो कि इन सबको भी कत्ल कर देना। तो उसने ये सिफारिश की कि छोड़ दें। फिर क्या हुआ, बिल आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुनाफिक के साथ, जिसके इजहार इस्लाम पर अभी कोई 1 ही महीना गुजरा था, रियायत का मामला किया और उसकी खातिर उन सब की जान बख्शी कर दी। अलबत्ता उन्हें हुक्म दिया कि वो मदीना से निकल जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में ना रहें। चुनांचा ये सब अज़रात शाम की तरफ चले गए और थोड़े ही दिनों बाद वहां अक्सर की मौत वाक़ई हो गई। तो इतना जब उसने इसरार किया अब्दुल्ला बिन उबई ने, तो फाइनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा 1 महीने पहले बता रहे हैं कि इसने इस्लाम कबूल किया था, और वो सिर्फ दिखावे का जो इस्लाम होता है कि ऊपर ऊपर से मुसलमानों के साथ है लेकिन अंदर अंदर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो ये मामला था इसका। तो इसने सिफारिश की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इन दी एंड मान लिया उसकी बात को, और फिर सबकी जान बख्श दी। जितने भी यहूदियों को बांध के रखा हुआ था ना, जो किले में बंद हो गए थे, तो उन सबकी जान बख्श दी, लेकिन साथ ही उन्हें हुक्म दिया कि क्योंकि उन्हें पता था कि ये शर फैलाते हैं और ये बिल्कुल जो है लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, तो इनका मदीने में रहना डेफिनेटली, अभी तो हम इनको फ्री कर देंगे, लेकिन फिर इन्होंने यही हरकतें शुरू कर दी हैं, फिर माहौल खराब होना है, फिर चीजें रिपीट होंगी ना, तो हिकमत का तकाजा यही है कि ये लोग मदीना से दूर चले जाएं। तो उन सबको हुक्म दिया कि आप सब मदीना से निकल जाएंगे, आप में से एक भी शख्स मदीना में नहीं रहेगा। तो इस पूरे जो ये कबीला था बनु वो बाहर जाने कहा मदीना से, और कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में नहीं रहेंगे, बिल्कुल दूर चले जाएं। तो ये सब के सब ना सीरिया की तरफ, यानी कि जो शाम की तरफ है, ये सब के सब वहां पर चले गए, और थोड़े दिनों बाद बता रहे वहां इनमें से अक्सर की मौत भी वाकई हो गई। तो ये इनके साथ हुआ था बनु कैनुका के कबीले के साथ। कोई पॉइंट अगर मैंने मिस किया है या कोई यहाँ पे कोई पॉइंट ऐड करना चाहे तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शाम की तरफ चले गए और अक्सर की मौत वाक़ई हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अम्वाल जब्त कर लिए, जो उनके पास था ना ठीक ठाक जंगी सामान था, और जो जो भी उनके पास माल माल था वो सब जब्त कर लिया, जैसे कि किया जाता था ना माल गनीमत का, उसी तरह से उनके सारे अम्वाल, क्योंकि वो सब तो चले गए अपना ये माल वगैरह छोड़ गए, तो वो जब्त कर लिए, जिनमें से 3 कमाने, 2 जिरहें, 3 तलवारें और 3 नेज़े अपने लिए मुंतखब फरमाए, और माले गनीमत में से खुम्स भी निकाला। वही जो नाजिल हो गए थे ना कुरान पाक में कि इस तरह से जो भी माले गनीमत, जो भी सामान ये लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो इसको किस तरह से डिवाइड करना है, तो उसी हिसाब से डिवीजन की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गनाइम जमा करने यानी माले गनीमत का जो सामान था वो जमा करने का काम मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अंजाम दिया। अच्छा, अब गज़वे सवीक हम पढ़ेंगे। एक तरफ सफवान बिन उमैया, यहूद और मुनाफिकीन अपनी अपनी साजिशों में मसरूफ थे। ठीक है, उधर सफवान बिन उमैया, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ था ना वहां पे, जो उसने उमैर बिन जुमही रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना में भेजा था कि वो नाउजुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करें, लेकिन वो तो उल्टा उन्होंने इस्लाम ही कबूल कर लिया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको पूरी प्लानिंग वगैरह के बारे में सब बताया, तो बड़ा हैरान हुआ था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो सफवान बिन उमैया वहां पे वो जो है बिल्कुल परेशान था और प्लानिंग कर रहा था कि अब मैं क्या नेक्स्ट कदम उठाऊं, क्योंकि उसने तो वो काम करने का सोच लिया था ना, किसी ना किसी तरह काम करना है। फिर यहाँ
वहां पे यहूदी जो है वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे, फिर मुनाफिकीन जो है वो अपनी अपनी साजिशों में मसरूफ थे। तो वो जो जिक्र आया था ना कि मुसलमानों को हर तरफ से जो है यानी कि एक तरह से ये सब साजिशें कर रहे थे, अपनी अपनी दिमाग में अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि मुसलमानों को तो नुकसान देना है, इस तरह मुसलमानों की हुकूमत नहीं कायम होने दे देनी है ना इतना इजली मदीना में। तो वो सब अपनी साजिशों में मसरूफ थे। तो दूसरी तरफ अबू सुफियान भी कोई ऐसी कार्रवाई अंजाम देने की उधेड़बन में था जिसमें बार कम से कम पड़े लेकिन असर नुमाया हो। अच्छा, इसमें जो मैंने सुना था वो ये कि देखिए अबू जहल वहां का कुरैश का बिल्कुल सरदार था ना, मेन वही था वहां पे ना। तो उसके कत्ल हो जाने के बाद जो अबू सुफियान थे वो उन्होंने ना पूरा वो हेड हो गए थे वहां पे कुरैश का ना। तो अगर किसी और को इसके बारे में पता है तो बताइएगा कि मेरी नॉलेज में तो यही है कि वहां पे अबू सुफियान, तो अब वहां पे अबू सुफियान ने सारे इस तरह के ना रोल प्ले करने थे और फ्रंट पे आना था और डिसाइड करना था कि भाई अब मुसलमानों के साथ नेक्स्ट क्या कदम उठाए जाए, किस तरह नुकसान में लाया जाए मुसलमानों को ना। तो वहां पे अबू सुफियान अपनी प्लानिंग कर रहा था। वो ऐसी कार्रवाई जल्द अज जल्द अंजाम देकर अपनी कौम की आबरू की हिफाजत और उनकी कुव्वत का इजहार करना चाहता था। तो अब वहां पे जाहिर सी बात है वो एक तरह से जलील और रुसवा हो गए थे ना कुरैश सारे। तो अब उनको ये बात बर्दाश्त तो हो नहीं रही थी कुरैश को कि हम लोग बिल्कुल इतना बुरी तरह से हमें जलील और रुसवा कर दिया, बड़े बड़े सरदारों को मार दिया। तो अब वो सुकून से तो उन्होंने नहीं बैठना था ना, उन्होंने कोई ना कोई अब इसका बदला लेना था। तो वहां पे पूरी प्लानिंग हो रही थी और उन सब का जो सरदार थे वो अबू सुफियान थे। तो फिर यही बताया जा रहा है कि अब क्या इसकी स्ट्रेटेजी यूज की जाए कि जिसमें बार कम से कम पड़े और हमारी जो कौम की जो इज्जत चली गई है, जो जलील हो गए हैं हम, वो उस इज्जत को वापस किस तरह से लाया जाए, मुसलमानों को किस तरह से मजा चखाया जाए, किस तरह बदला लिया जाए ना। और उनकी कुव्वत का इजहार भी हो जाए, क्योंकि जाहिर है कुव्वत तो ताकत तो बहुत थी ना कुरैश वालों के पास, मतलब अरब के सरदारों में से थे ना वो तो अब वापस वो अपनी जो पोजीशन जो उन्होंने लूज कर दी है, इज्जत जो उन्होंने लूज कर दिया, वापस उसको कैसे रिगेन किया जाए, इसकी स्ट्रेटेजीज वहां मक्का में बन रही थी। यहाँ पे यहूद अपनी स्ट्रेटेजी, मक्का वाले मुशरिकीन अपनी स्ट्रेटेजी, मुनाफिकीन अलग अलग अपनी साजिशें कर रहे थे, उधर सफान बिन उमय्या अपनी प्लानिंग कर रहा था। ये पूरा बता रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ कैसी प्लानिंग हो रही थी। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे क्योंकि सेशन का टाइम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।